کتابیں لکھی گئی ہیں، بے شمار یونیورسٹیوں میں اسی موضوع پہ باتیں ہوتی ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی قرآن کو کوٹ نہیں کرتے کہ اس مسئلے کے بارے میں قرآن نے کتنی مدت پہلے، ایک بار نہیں، میرے خیال میں کوئی چیپٹر نہیں ہے قرآن کا جس میں بار بار اس مسئلے کا حل نہ پیش کیا گیا ہو۔ قرآن نے ربا کو حرام قرار دیا ہے، اور حرام بھی اس شدت کا کہ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ ایسا کرنا خدا اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ربا کا ترجمہ ہمارے ہاں سود کیا جاتا ہے، اور پھر بحثیں چل نکلتی ہیں کہ تجارتی سود، یہ کمرشل انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے یا بینکوں کے سود کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر آپ کو تو پتہ ہی ہے وہ جو بینکوں میں ایک گیت گایا جاتا ہے جو ریڈیو پہ پاکستان میں ٹی وی پہ بھی، بلا سود بینکاری منافع میں حصے داری، کیا کیا ہیلے بہانے دیکھیں کیسے ڈھونڈے ہیں حرام کو حلال کرنے کے۔ واہ صاحب، سنیں اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ ربا میں جو کچھ کسی کے ذمہ باقی ہے، وذرو، اسے چھوڑ دو، چھونا نہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اسے خدا اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سمجھو۔ یہ خدا اور اس کا رسول، یہ دونوں لفظ جہاں جہاں پہ قرآن میں آتے ہیں، اللہ و رسول ہی، اس سے مراد اسلامی نظام ہے۔ جہاں پہ بھی آپ پڑھتے ہیں اللہ کا وہ نظام جو اس کے رسول نے قائم کیا ہے، یہ ہے اس کا مفہوم۔ تو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اسے خدا اور اس کے رسول یعنی اسلامی نظام کی طرف سے اعلان جنگ سمجھو۔ آپ ذرا اس حقیقت پہ غور کریں کہ قرآن نے ربا کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں سے منع کیا ہے، انہیں حرام قرار دیا ہے، ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو مجرم قرار دیا ہے، لیکن ربا یہ واحد چیز ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اسے حرام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ جس مملکت میں سسٹم آف گورنمنٹ یہ ہو کہ معاوضہ محنت کا ہوگا، سرمایہ کا نہیں، جہاں نظام یہ ہو لیسا للانسان الا ما سعی، یعنی انسان صرف اس کا حقدار ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اس مملکت میں ربا کا سسٹم جو ہے یہ تو ایک پیرلل گورنمنٹ چلانا ہے، یہ ایک دوسری حکومت ہے، اسی لیے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اسلامی مملکت میں ایسا نظام جس میں سرمایہ کا معاوضہ لیا جائے حرام ہی نہیں بلکہ مملکت کے خلاف بغاوت ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اگر تم توبہ کر لو اور ربا کو چھوڑ دو تو تم حقدار ہو کس چیز کے؟ راس المال، اصل سرمایہ کے۔ رؤوس اموالکم، یہ راس المال، یہ لفظ دیکھیں آپ، یہ قرآن نے استعمال کیا، یہ وہی لفظ ہے جسے آپ پرنسپل کہتے ہو۔ ایک پرنسپل ہوتا ہے، دوسرا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم حقدار ہو پرنسپل کو واپس لینے کے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، تم کسی پر ظلم نہ کرو اور تم پر یہ حکومت ظلم نہیں کرے گی۔ انسان صرف اس کا حقدار ہے جس کے لیے وہ محنت کرے، یہ ہے اسلامی نظام کا بنیادی اصول۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب سرمایہ پر کچھ وصول ہی نہیں کیا جا سکتا تو فاضل دولت، جسے سرپلس منی کہتے ہیں، جو نظام سرمایہ داری کی اصل و بنیاد ہے، اس سرپلس منی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ضرورت سے زیادہ سب کچھ اسٹیٹ کی ضروریات، دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دے دینے کا حکم دیا۔ یسألونک ماذا ينفقون قل للعفو، تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس قدر دے دیں، ان سے کہو جس قدر تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے۔
سب کا سب، جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے سب کا سب، وہ جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو اپنے پاس رکھ کے کیا کرنا؟ کل الاف، جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے، اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کرتی ہے جس میں حضرت بلال نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو رزق تجھے عطا کیا گیا ہے اسے چھپا کر نہ رکھ، اور اس میں سے جو کچھ تجھ سے مانگا جائے اسے مت روک۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یا تو ایسا کرنا ہوگا اور یا جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ یہ میں آپ کو بالکل ایگزیکٹلی ورڈ سنا رہا ہوں حدیث میں سے۔ یہ جہنم کا ایندھن جو لفظ قرآن بار بار کہتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری دنیا کی زندگی جہنم بن جائے گی اگر تم اس نظام کو قائم کرو گے جس کی بنا سرمایہ داری ہے۔ وہ جو سوشلزم کا نعرہ لگا کے اٹھے تھے بیچارے، وہ جنہوں نے کہا تھا فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈز، آپ نے دیکھا اس نعرے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یہ بالکل ایک نانسنسی بات ہے۔ یعنی نعرہ یہ تھا کہ ہر شخص سے اس کی استعداد کے مطابق کام لیا جائے گا اور اس کی ضروریات کے مطابق اسے دیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا کس قسم کا کھوکھلا نعرہ ہے یہ۔ سوشلزم کا یہ اصول محض ایک نظری اصول ہی رہا، کبھی اس پر عمل کہیں نہیں ہوا۔ جن ممالک کو اس وقت آپ وہ جن کو کمیونسٹ کنٹریز بھی کہتے ہیں، ان میں بھی اس نظام کا رواج نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کس قسم کا جھوٹ بولا جاتا ہے انسان کے ساتھ۔ لیکن اس اصول پر آج سے 1400 سال پہلے حجاز کی قرآنی مملکت میں عمل ہوا، اور آسمان کی آنکھ نے وہ روح پرور منظر دیکھا، وہی جسے کہتے ہیں ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے۔ کس درین جا سائل و محروم نیست، عبد و مولا حاکم و محکوم نیست۔ اقبال نے تو 2 مصروں میں اس نظام کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے کہ یہ وہ نظام ہے جس میں نہ کوئی سائل ہوتا ہے، نہ کوئی محروم ہوتا ہے، نہ کوئی عبد ہے، نہ کوئی غلام ہے، نہ کوئی مولا ہے، نہ کوئی حاکم ہے، نہ کوئی محکوم ہے۔ اس کو اسلامی نظام کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کس انداز سے یہ شخص بات کرتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ رسول اللہ کا دستور یہ تھا کہ آپ غیر شادی شدہ کو 1 حصہ دیتے تھے اور شادی شدہ کو 2 حصہ، کیونکہ اس کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ جب افراد مملکت کے لیے وظائف مقرر کیے گئے، وہی جسے آپ سوشل سیکیورٹی بینیفٹس کہتے ہو، تو ان میں بھی یہی اصول کار فرما رہا، سنگل آدمی کو 1 اور میرڈ آدمی کو 2 حصے۔ یہ ہے اسلامی نظام جو گارنٹی دیتا ہے کہ کسی کی کوئی ضرورت رکی نہیں رہے گی۔ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے جو اپنی حکومت کے ذریعے سے وہ پوری کرتا ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جسے سورہ طٰہٰ اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے۔ ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى۔ اس نظام میں نہ کوئی شخص بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان ہوگا اور نہ ہی وہ لباس اور مکان سے محروم رہے گا۔ یہ ہر فرد کی بنیادی ضرورت ہے اور قرآنی مملکت میں کوئی بھی اس سے محروم نہیں ہوگا۔ اس کے یہ ہرگز معنی نہیں کہ اس معاشرے میں صرف ان بیسک نیسیسٹیز پر اکتفا کیا جاتا ہے اور دیگر سامان آسائش و زیبائش سے محرومی ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ جوں جوں اس معاشرے میں ترقی ہوتی جاتی ہے، اس معاشرے کا نقشہ جنتی بنتا جاتا ہے۔ یہ جو جنت کی زندگی کو قرآن نے ڈسکرائب کیا ہے کہ اس میں نہایت اعلیٰ درجے کے ریشمی ملبوسات ہوں گے، دبیز لطیف ریشم کے پردے ہوں گے، مرصع اور نرم صوفے ہوں گے، یہ تمام چیزیں جو ان لوگوں کو جو اس دور کے تھے ان کو کس انداز سے سمجھائی ہیں، یہ جنتی معاشرہ جس کا ذکر ہے، یہ سارا کچھ اسی نظام کے تحت ملتا ہے۔
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ کون سی اسلامی مملکت کی بات ہو رہی ہے؟ ہم نے تو جو ہسٹری میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کوئی مملکت تھی اور وہ چلی کچھ عرصہ، میرا خیال ہے کوئی 30 سال 40 سال، بس یہی کچھ لکھا ہے، اور اس کے بعد تو مسلمان جو تھے ایک دوسرے کا خون کرنے لگ گئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ عزیزان من، آپ کی تاریخ میں جھوٹ لکھا ہے، آپ کو سال ہا سال سے یہ جھوٹ پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ساری ہسٹری جو مسلم ہسٹری جو آپ کو اسکولوں کالجوں میں پڑھائی جا رہی ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کے خون کا پیاسا، ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہا، یہ کر رہا وہ کر رہا، یہ تمام باتیں ایک خاص سوچی سمجھی چال کے تحت یہ ہسٹری بکس لکھی گئی ہیں اور ان کو داخل آپ کے نصاب میں کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کو جب یہ غریب بتاتا ہے، یہ فقیر، کہ بھائی یہ جھوٹی باتیں یہ قرآن کے ساتھ جاتی نہیں ہیں، قرآن کی تعلیمات کے ساتھ نہیں جاتی اور ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ نہیں جاتی یہ باتیں، اس لیے کہ جس مملکت کے اندر اس قسم کی پریشانیاں شروع ہو گئی ہوں، ایک دوسرے کا گردن کاٹ دی ہو، جس کارپوریشن میں ایسا ہو گیا ہو کہ وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہے ہوں، وہ کارپوریشن آپ 50 سال نہیں چلتی، یہ مملکت 1000 سال تک چلتی آئی ہے، اور اس کا جو پہلا 300 سال کا زمانہ ہے وہ تو اس کا حسین ترین پیریڈ ہے۔ آپ کو جو ہسٹری بتائی گئی ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ ایک خاص پرپز کے تحت عباسیوں نے لکھوائی تھی یہ، تاکہ قوم آئندہ یہی پڑھے۔ یہ سننے کی باتیں ہیں، آپ خود غور کیجئے، امریکہ کو، امریکن گورنمنٹ کو قائم ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ صرف 240 سال، اور آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ان لبرل پرنسپلز پر چلتے ہوئے امریکہ اپنی دنیا کی زندگی کو جنتی زندگی بناتا چلا گیا۔ اسی طرح اسلامی مملکت جو تھی اس کے پہلے 300 سال کا جو پیریڈ ہے وہ اتنا حسین ترین زمانہ ہے۔ وہ زمانہ بعد میں جو 700 سال چلا ہے یہ نظام، تو یہ اسی مومنٹم کے ساتھ چلا ہے جو اسے اس دور نے عطا کیا تھا۔ آپ دیکھیے جتنے بھی ممالک ہیں، مثلا بلوچستان تک، یہ حضرت عمر کے دور میں ان فتوحات جو ہوئی ہیں، بلوچستان اس دور کی چیز ہے۔ یہ جو کچھ بھی زمین حاصل کی ہے، یہ یوں سمجھیے انہی کا، اسی دور کے دیے ہوئے، یہ ان کے دیے ہوئے ٹکڑے ہیں جن کے اوپر آج مسلمان فخر کرتا ہے اور پل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس یہ علاقائی زمین ہے اور ہمارے پاس وہ علاقائی زمین ہے، اور مسلمان وہاں پہ پھیلا ہوا ہے اور وہاں پہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ اسی دور کے دیے ہوئے ٹکڑے ہیں، یوں سمجھیے جیسے کوئی ٹکڑے پھینکتا ہے، یہ ان کی عطا کردہ چیزیں ہیں۔ کیوں؟ یہ نظام جن فاؤنڈنگ فادرز نے قائم کیا تھا، انہوں نے اسی پرنسپل پر، جس پرنسپل پہ آپ دیکھتے ہو امریکن گورنمنٹ قائم ہوئی، انہی لبرل پرنسپلز کے اوپر وہ اسلامی نظام قائم ہوا تھا، اور وہ اسلامی نظام اسی انداز سے چلتا رہا۔ یہ جو جنتی زندگی جس کی آپ بات کرتے ہیں اور میں نے بات کی ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ تو ہنسنے کی بات ہے، کبھی جائیے ایک چکر لگائیے اسپین کا، مسلم اسپین کو جا کے دیکھیے، یہ واحد جگہ ہے جہاں پر خوش قسمتی سے، میں خوش قسمتی کہوں گا کہ یہاں پر سعودیوں کی حکومت نہیں ہے، ورنہ انہوں نے تو ہر جگہ انٹری منع کر دی ہے کہ آپ کسی بھی ہسٹوریکل سائٹ کو دیکھ نہیں سکتے۔ آپ جا کر دیکھنا چاہیں اسپین کو جا کر دیکھیں اور آپ کو اندازہ ہوگا ایک نظام نے جو رزق کی تقسیم کے مسئلے کا حل کیا تو اس نے کس طریقے سے ساری انسانیت کو ایک ایسا مومنٹم دیا۔ یہ رینیسانس جسے آپ کہتے ہو وہ کہاں سے اٹھی ہے؟ مسلم اسپین سے۔ عزیزان من، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ دین اور مذہب کا فرق یہ ہوتا ہے، دین ایک زندہ نظام ہوتا ہے اور مذہب اسی نظام کی ممیفائڈ بدبودار لاش، وہ چیز جو انہوں نے خود سے گھڑ رکھی ہوتی ہے۔ اب آپ صرف اس آیت کو دیکھیں، اور اگر آپ کے پاس گھر میں قرآن مجید وغیرہ ہے کھول کر دیکھیں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر
219 جو میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا دیں، تو ان سے کہے جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے دے دو۔ تو آپ دیکھیے کہ ترجمے میں انہوں نے آگے کیا لکھا ہے، سائیڈوں پہ کیا لکھا ہے، یہ آپ پڑھیے جا کر کہ صحابہ نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پریشان ہو گئے ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم